السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض سلام پیش کرتے ہیں۔ تمام مومن و مومنات کے لیے دعا گو ہے کہ ان ایام میں ان کو زیادہ توفیق ملے اور عبادت کی، خدمت کی، اور خصوصاً یہ جو وبا پھیلی ہے کورونا کی، اس سے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور جو مریض ہیں ان کو جلد شفا عطا کرے، اور جو رحمت حق ہو گئے ان سب کو مغفرت عطا کرے۔ بہرحال یہ بڑی آفت ہے، اور خدا سب کو اس سے ان ایام کے برکت اور ان ایام کے طفیل میں سب کو نجات عطا دے، پوری بشریت کو نجات عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی خدمت میں شب قدر کی مناسبت سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی کے تسلسل میں تیسری کڑی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ قدر آپ کی خدمت میں تلاوت کی، تو پہلے شب قدر کے بارے میں عرض کی کہ تقدیر کی رات ہے، اور اپنی جسمانی اور عرض کروں آپ کی خدمت میں روحانی تربیت اور انسان سازی کا یہ مہینہ ہے، خصوصاً شب قدر اس کے لیے بہترین اور عظیم فرصت ہے۔ ابھی ایک اور جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تلاوت میں آیت پڑھی آپ کی خدمت میں کہ ملائک نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس میں جو ہے در رحمت بارگاہ الہی میں کھلا ہے، اور رحمت، مغفرت، آزادی کا جو ہے یہ بہترین موقع ہے۔ لیکن یہ ملائکہ جو نازل ہو رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ مجھ انسان پر۔ آیا میرے اندر وہ لیاقت ہے؟ میں اتنا پاک و پاکیزہ ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، اور جو وظیفہ ہے، فریضہ ہے، میں بنحو احسن انجام دیتا ہوں؟ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، یا نہ کوئی مرکز ہے، کوئی ایک بنیادی اس کائنات میں رکن ہے جس کے طفیل میں یہ کائنات چل رہی ہے، اور اگر وہ نہ ہوگا تو یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اس کے طفیل میں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ ہاں عزیزان، وہ جو ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ شریف کا مبارک وجود ہے، ان کے طفیل میں یہ ملائکہ نزول ہو رہا ہے، اور یہ ہر روز و شب ہوتا ہی ہے، لیکن اس رات کو خصوصاً ان کے بدولت ہے۔ وَإِلَّا اگر ہم انسان، جو یہ انسان ہے، خود غرض انسان ہے، دنیا طلب حریص ہے، اور بے عمل ہے یا ضعیف عمل ہے، اس پر نازل ہو سکتے ہیں؟ بہت سخت ہے نہ، بلکہ یہ ان کی برکت سے، ان کے طفیل سے ہمارے لیے بھی یہ ان کی برکت شامل حال ہوتی ہے، یہ رحمت و مغفرت۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ اس شب قدر میں جو بہترین ہمارے لیے ان دعاؤں کے لیے، ان آرزوؤں کے لیے، ان منصوبوں کے لیے، ان تقدیروں کے لیے بہترین وسیلہ بنا سکتا ہے، وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ شریف کی ذات مبارک ہے۔ ان کو وسیلہ شفیع بنائے خدا کے درگاہ میں، اور ان کے ظہور کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے حقیقی جو امام خامنہ مدظل و عالی کی طرح جو ہے عظیم سپاہی ہے، ان کی سلامتی کے لیے، کامیابی کے لیے جو ہے دعا کریں، ان کو وسیلہ شفیع بنائے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے جو ہے نازل ہوتے ہیں، تو ان کی برکت سے ہم بھی جو ہے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزان، ایک نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ امام زمان پردہ غیبت میں ہے، اور ہم جو ہے در واقع ہم پردہ غیبت میں ہیں، ہماری آنکھوں سے یہ دور ہے، ہماری آنکھوں میں در واقع وہ ہمارے آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، ہمارے جسم پر، روح پر، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وَإِلَّا وہ ہمارے آس پاس ہی ہیں، ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں۔ بہت سارے کل جب ان کا ظہور ہوگا، بہت سارے کہیں گے ہم نے تو ان کو فلان جگہ پہ دیکھا، ہم نے تو ان کو اس طرح اس ٹائم دیکھا تھا۔ لیکن بصیرت کا تقاضا ہے، اور اس پاک نگاہ کا تقاضا ہے کہ ہم نہیں پہچان پاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں امام زمان اللہ تعالیٰ شریف کا درد کتنا ہے۔ میری زندگی چل رہی ہے، کھانا پینا، رہن سہن، لباس، سب کچھ ہے، تعلیم چل رہی ہے، پڑھائی چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، ممکن ہے متدین بھی ہو سکتا ہوں، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، خمس بھی دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں ایز یوجول، اور روزمرہ حالات میرے سب ٹھیک ہیں، دینی انسان بھی ہوں، لیکن کوئی درد نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ کس کا؟ امام زمان کا، کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہمیں ان کے نورانی نگاہوں سے، ان کے نورانی چہرے مبارک کی زیارت نہیں ہو پاتی ہے، ان کے وجود سے ہم مستفید نہیں ہوتے ہیں۔ حکومت عدل، حکومت جو ہے رحمت و مغفرت جاری نہیں ہو سکتی ہے ان کے وجود نہ ہونے سے۔
تو ہم کیا کریں؟ اگر انسان کو یہ درد نہ وہ انسان ہے نہ، بہت بڑا درد جو امام زمان کی دوری، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ شریف کی دوری کا درد ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ امام زمانی نہیں ہو۔ تو ہمارے زندگی کے صبح و شام میں یہ اللہم عجل لولیک الفرج ہم کہتے ہیں، یہ حقیقی معنی میں اس کا جلوہ دکھنا چاہیے، نہ کہ یہ زبان کا لک لکا زبان ہو، صرف گنگنائے زبان پر اللہم عجل لولیک الفرج، نہ، یہ اپنے ساتھ در واقع جھوٹا رفتار ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، لیکن ظہور کے لیے ایک اینٹ بھی نہیں اٹھا رہے، ایک قدم کے لیے بھی پہل نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے درد کو دور کرنے کے لیے، امام زمانے کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے تعجیل کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو میری زندگی چل رہی ہے روٹین میں، سب کچھ کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، ممکن ہے نماز روزہ سب، لیکن ان کے تعجیل کے لیے عملی کوئی کام نہیں کر رہا ہوں۔ تو بس مجھے انتظار نہیں ہے، یہ تعجیل کی دعا بس صحیح نہیں ہے میرے لیے، بس میں صرف لک لکائی زبان ہے، گنگناہٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ عظیم دعا ہے، عظیم عبادت یہ دعا ہے امام زمان، ان کے تعجیل کے لیے دعا کرنا، ان کی سلامت کے لیے دعا کرنا۔ لیکن ہم جو یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ درد ہونا چاہیے حقیقی، تو ان کی تعجیل کے لیے ہمارے صبح و شام میں یاد ہو کہ وہ آ جائے جلدی، تاکہ بہرحال یہ دنیا اس میں جو عدل و انصاف قائم ہو جائے، سعادت و کمال حاصل ہو جائے۔ اس شب قدر میں ہم جو ہے 300 مرتبہ الغوث الغوث کہتے ہیں، کم از کم شب قدر کی رات میں جو ہم پڑھتے ہیں، خلصنا من النار یا رب، آزاد کر دے، خدا کرے گا۔ لیکن سب سے بڑی دعا ہماری، سب سے پہلی دعا ہماری جو ہونی چاہیے، نہ کہ کھانا پینا، گاڑی بنگلہ، یہ سب، زمین مکان، نہ، یہ بھی ہے ضروریات زندگی، یہ آخر پر، لیکن سب سے بڑی دعا، سب سے بنیادی دعا وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ شریف کی سلامتی اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرے۔ اور وہ جو درد ہے، جس طرح ایک ماں کے لیے ایک فرزند کی جدائی قابل برداشت نہیں ہے، ایک باپ کے لیے ایک فرزند کی جدائی قابل برداشت نہیں ہے، اسی طرح تمام عزیزوں کی ہمارے لیے جدائی برداشت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر جو امام زمان کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا درد ہو کہ ہم جو ہے اس کے لیے ادھر ادھر دوڑتے رہے۔ وہ ایک بیمار، ایک مریض انسان کی طرح جو علاج کے پیچھے ہوتا ہے، درمان کے پیچھے ہوتا ہے، کہ اس طرح ہمارا روحی اور جسمانی اور عالمی اور بشرت کی تمام مشکلات کی ایک ہی دعویٰ ہے، ایک ہی جو ہے اس کا علاج ہے، وہ امام زمان اللہ تعالیٰ شریف کا ظہور ہے۔ تو اسی درد کے لیے، اس درد کو زیادہ ہم کریں اور اس درد کے علاج کے لیے ہم زیادہ تلاش کریں۔ یہ اس ماہ مبارک کے لیے ہمارے لیے بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ ہو سکتا ہے کہ ہم پورے سال اس درد کی طرف متوجہ رہے اور اس کے لیے عملی طور پر، فکری طور پر تلاش کریں۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا کریم ہمیں بہک اہل بیت علیہ السلام ان مبارک ایام کے طفیل میں یہ بہترین عمل، بہترین سال گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور انہی ایام کے طفیل میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور تمام مومنین بشریت کو اس وبا سے، کورونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری نیک حاجات اور نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، اور تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔